أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ये हम सब की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें अशरा ज़िलहज्जा में दाखिल फरमा दिया और हमारे लिए नेकी कमाने का एक और दरवाज़ा खोल दिया। नेकी का मौका मिल जाना बहुत बड़ी सादत है। लोग तो बेशुमार हैं जो इस अशरे में से गुजरेंगे, मगर इल्म ना होने की वजह से बहुत से लोग इसको गंवा देंगे और बहुत सारे अपनी सुस्ती की बिना पर इससे वो फायदा नहीं उठाएंगे जैसा उठाना चाहिए या जिसके ये लायक है। दरअसल जब रमजान शुरू होता है तो हमें एक माहौल मिल जाता है। मस्जिदों में, घरों में, हर तरफ एक शोर होता है कि जी रमजान आ गया। मगर जब ये अशरा आता है तो ना तो कोई ऐसा माहौल नजर आता है, ना नेकी का वो शौक और लगन होती है। एक बड़ी वजह इसकी इल्म की कमी है और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि ये पूरे 9 दिन
آپ کو کہیں سے موٹیویشن ملتی رہے، آپ کو بتایا جائے کہ اس عشرے کی اہمیت کیا ہے، روزانہ کی یاد دہانی کرائی جائے، حتیٰ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑے ہی قیمتی دن ہیں اور ان میں آپ کو پہلے سے زیادہ شوق اور محنت سے نیکی کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگرچہ ہم حج پر نہیں جا سکے، مگر ان دنوں میں ہم گھر بیٹھے نیکیاں کر کے بہت ساری کمائی کما سکتے ہیں۔ یہ بھی نیکی کا ایک بہترین سیزن ہے، رمضان کی طرح، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکیں، ہم جہنم سے آزادی لے سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکیں۔ آپ ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے عام دنوں میں، ان دنوں کے علاوہ، تو وہ بھی کیا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی سے زیادہ اجر پانے والا نہیں ہو سکتا؟ یہ صحابہ کا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں آیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سمجھ لی آپ نے روایت۔ یعنی اس بندے کا جتنا اجر ہوگا جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لٹا دے اور کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ رہے، اس کے برابر صرف اجر ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ صرف اتنا اجر پا سکتا ہے جتنا ذی الحج میں نیکی کرنے والے کا اجر ہے، صرف وہ مقابلہ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ اور دیکھیں، یہ کام بڑا ہی مشکل کام ہے، ایسا مجاہد جو جان اور مال دونوں لٹا دے، ہم میں سے تو کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم ان دنوں میں نیکی ضرور کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ان دنوں میں کی گئی نیکی کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کتنی بڑی ہے وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ اس کا مقابلہ کوئی اور نیکی کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی اور دنوں میں کیا ہوا نیکی کا کام ان دنوں میں کیے ہوئے کام کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ رمضان ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان میں کی گئی نیکی ان دنوں کی نیکی کے برابر ہوگی، فرمایا کوئی بھی دن میں کی گئی نیکی، پورے سال میں آپ کسی دن میں بھی کوئی نیکی کریں گے، اس کا اجر ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ان دنوں میں جو آپ نماز پڑھیں گے وہ باقی دنوں کی نماز سے کہیں زیادہ افضل، ان دنوں میں جو آپ روزہ رکھیں گے سال کے باقی سارے دنوں میں رکھے گئے روزوں سے افضل، خواہ وہ رمضان ہی کیوں نہ ہو۔ ان دنوں میں کیا گیا صدقہ باقی سارے دنوں میں کیا گیا صدقے سے زیادہ بہتر ہے۔ ان دنوں میں آپ جو قرآن پڑھیں گے باقی سارے سال آپ کسی دن میں بھی قرآن پڑھیں اس سے افضل ہے۔ ان دنوں میں کی گئی خدمت خلق باقی دنوں میں کی گئی خدمت خلق سے زیادہ افضل ہے۔ ان دنوں کا ذکر باقی دنوں کے ذکر سے زیادہ افضل ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ کسی اور دن کا عمل ان دنوں کے عمل کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی، لہذا ان دنوں کو اہمیت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی بھی دن نہیں۔ اب یقیناً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا رمضان کے دن بھی نہیں؟ تو جی ہاں، رمضان کے دن بھی نہیں، وہ بھی ان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے عظیم دن ہیں، یہ بیسٹ ڈیز ہیں
یہ موسٹ بلاوڈ ڈیز ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس کے محبوب دن ہیں. اور فرمایا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں. یعنی اندازہ کریں آپ، اگر ہم کہیں ادھر ادھر کچھ بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں جتنی نیکی مل جاتی ہے وہ اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ کبھی بھی اور آپ کریں گے تو ایسی محبوب نہیں ہو سکتی. ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ہم کتنی زیادہ اہمیت دیں نیکی کے کاموں کو. بعض دفعہ ہم ان دنوں کے بارے میں جان بھی لیتے ہیں تو بھی ہمیں اتنا زیادہ ان کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوتا. بس یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہوں گے کوئی دن، مگر آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دن ہے. اس بات سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں؟ اس سے زیادہ اور کون سی بات آپ کو بتائے گی کہ یہ دن بہت اسپیشل ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کی شادی کا دن بہت اسپیشل ہو، آپ کی گریجویشن کا دن، کسی کو اپنے برتھ ڈے کا دن بہت محبوب ہو سکتا ہے. مگر سوچیں اللہ تعالیٰ کو کوئی دن محبوب ہو تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو اس بات پہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں وہ دن محبوب جو ہمارے رب کو محبوب، جو اس کی پسند وہ میری پسند. تو ایسے شخص کو تو لگے گا کہ مجھے تو کوئی خزانہ مل گیا، میری تو خوش بختی ہے کہ مجھے اتنے پیارے دن مل گئے. لوگ لاٹری نکلنے پر آپے سے باہر ہو کے خوش ہوتے ہیں، اور جو اپنے رب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کے محبوب دن تو میرے بھی محبوب دن. علماء کہتے ہیں پورے سال کی بیسٹ نائٹس رمضان شریف کی آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور بیسٹ ڈیز دن یہ ذی الحجہ کے دن ہیں. اب کیا مماثلت ہے رمضان اور ذی الحجہ کے دنوں میں؟ کیا کامنالٹیز ہیں؟ دیکھیں، رمضان بھی بابرکت مہینہ، ذی الحجہ کے بھی یہ بابرکت دن. رمضان میں روزے فرض، ان دنوں میں حج فرض. رمضان میں قرآن نازل ہوا، ان دنوں میں قرآن پاک کے احکامات کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوئے جتنے بھی احکامات. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اسی دنوں میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے مکمل کر دیا. وہ شروعات تھی، یہ اختتام، یہ تکمیل ہے. اس کے آخری عشرے میں رمضان کے لیلۃ القدر ہے، اور ذی الحج کے آخری اس پہلے عشرے میں یوم العرفہ ہے. رمضان میں بھی جہنم سے نجات ملتی ہے، اور ان دنوں میں بھی ایک دن ایسا ہے جس میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے. تو اس سے زیادہ کسی دن میں بھی نہیں ملتی. رمضان میں بھی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس عشرے میں بھی رحمت اور مغفرت کی برسات ہوتی ہے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، اس کا بھی ذکر ہے. رمضان میں صدقہ فطر کے ذریعے مساکین اور فقراء کی مدد کی جاتی، اس میں قربانی کے گوشت کے ذریعے کی جاتی ہے. تو جیسے آپ رمضان کو باقی دنوں سے زیادہ اسپیشل گزارتے ہیں، ان میں زیادہ نیکی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح ان دنوں کو بھی باقی دنوں سے زیادہ اسپیشل گزاریں. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، تو اس نے یہ بتا دیے کہ یہ دن ہیں، یہ ان میں محنت کر لو، اور یہ صرف چند دن ہیں. ان کو چھپایا نہیں ہے کہ سال بھر میں ہم تلاش کرتے رہیں کہ وہ کون سے دن ہیں جن میں نیکی کرنا اتنا فضیلت والا ہوگا. ایسا نہیں کیا گیا. تھوڑے سے دن ہیں مگر ان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ خوشی اور شوق سے
سب کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مصروف کر لیں. یہ دن اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، تو ان کو خالی نہیں گزارنا، ان کو ایسے نہیں گزارنا کہ جیسے باقی دن ہے. ان دنوں کا بڑا مقام دیں اپنے دلوں میں، ان دنوں کا احترام کیجیے. اور ان کا احترام، ان کی تعظیم کیا ہے کہ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہوں، جو اس کے محبوب ہوں، اور ان کاموں سے بچیں جو گناہ اور نافرمانی کے ہوں. یہ ہے ان دنوں کو عزت دینا، ان دنوں کو اسپیشل بنانا. اور اگر ایسے ہی گزار دیا کہ جیسے باقی دن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی اہمیت ہی نہیں جانی، اور آپ وہی کام کرتے رہے جو عام دنوں میں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کون سا خزانہ ملا تھا اور آپ نے اس کو گوا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ یہ فرمایا سورہ آل عمران میں. اور سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. یعنی ایک جگہ فرمایا سارعوا اور ایک جگہ فرمایا سابقوا. یعنی کیا مطلب ہے سارعوا کا؟ جلدی کرو، اور سابقوا ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. یہ دونوں الفاظ ہمیں بہت بڑا سبق دیتے ہیں. ایک ہے جلدی کرنا، یعنی ابھی تک جو سست ہے وہ جلدی کرے، جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے. سرعت کے ساتھ کام کرو، جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے. اور دوسرا ہے سابقو، یعنی سبقت لے جاؤ. جو لوگ نیکی کر رہے ہیں نا، جو سوچتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی بہت نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ اور کرنے کی؟ کافی ہے نا ہمارے لیے. نہیں، تم مسابقت کرو، مقابلہ کرو، نیکی میں مقابلہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کہ وہ اتنا کر رہا ہے مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے. فلاں کو دیکھو وہ اتنی نیکیاں کرنے لگا ہے، میں کیوں پیچھے رہوں؟ تو سبقت لے جاؤ، سب کو پیچھے چھوڑ دو، نیکی میں آگے نکلو. یہ نہ سوچو کر تو رہی ہوں بس ٹھیک ہے کافی ہے. پیسے کے معاملے میں کیا ہم کبھی ایسا کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ کماؤ، میری تو اتنی کمائی ہے، فلاں کی اس سے زیادہ ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. نئے نئے طریقے سوچتے ہیں بزنس کرنے کے، 100 کو 200 بنانے کے نسخے سوچتے ہیں. تو نیکی تو مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. مال نے تو یہیں رہ جانا ہے، نیکی نے ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ جانا ہے، حشر کے دن کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملیں گے. تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کا تو سوچیں کہ کیسے نیکی کے موسم میں اپنی نیکی کو کئی گنا بڑھا سکتی ہوں اور اس کا اجر مجھے کئی گنا زیادہ مل سکتا ہے. دیکھیں آپ باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، مگر اس عشرے میں بتایا نہیں کہ کتنے گنا ہیں، بس یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اتنا فرما دینا ہی کافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے گا شوق سے نیکی کر کے، پھر آپ کو پتا ہے جتنا بڑا بادشاہ ہو وہ پھر اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. اندازہ کیجئے جس نے رب کائنات کو خوش کر دیا ان دنوں میں، پھر وہ اس کو کیسے کیسے آزمائے گا، کیسے کیسے اس کو انعامات نوازے گا، کیسے کیسے اس کو انعامات دے گا. تو نیکی کا شوق رکھنا اور اس کو بوجھ نہ سمجھنا، یہ ہے جو اس عشرے کا تقاضا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، رمضان میں تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں،
اس لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، مگر اس عشرے میں شیاطین قید نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ شیطان طرح طرح کے بہانے، وسوسے اور کام یاد دلائے گا، تو اس کو مات دینی ہوگی، تب نیکی ہو سکے گی۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم سستی میں یا اپنے اور کاموں میں بھول ہی جائیں کہ ہم نے نیکی میں دوڑ لگانی تھی۔ تو اب ہم کیسے اپنے اس عشرے کو سجا لیں، نیکیوں کے ساتھ خوبصورت بنا لیں؟ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، جو اس عشرے کا اسپیشل کام ہے، اور وہ کام سب کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ کام ہمیں بتایا ہے ان دنوں کے لیے، خاص کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے پڑھا کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تکبیر آپ سب جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور تحمید الحمدللہ۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنی ہے۔ اب یہ وہ بھی پڑھ سکتا ہے جو جاب پہ ہے، باقی چیزیں ہم شاید نہ کر سکیں، قرآن نہ پڑھ سکیں، نوافل نہ ادا کر سکیں، مگر یہ تو زبان کا عمل ہے۔ جو خواتین گھر میں ہیں وہ اپنے کام کرتے کرتے بھی تکبیرات پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ وضو سے ہیں یا بغیر وضو کے ہیں، آپ کے لیے یہ تکبیرات بہت آسان ہے کہ آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح کوئی خاتون پاکی کی حالت میں ہے یا حیض کی حالت میں، وہ بھی یہ پڑھ سکتی ہے۔ لیکن باقی نیکیوں میں تو ہمیں سوال ہوتا ہے نا کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں۔ لیٹے لیٹے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اسپیشل عمل ہے ان دنوں کا۔ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں جو ان پہ ہم بات کریں گے، مگر جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ یہ ان دنوں کا خاص عمل ہے، تو اس میں پھر ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے اس عمل پہ، اس لیے کہ پھر ان سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا کہ کون سا عمل بیسٹ ہے ان دنوں کا۔ ہم اکثر سوال کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، یہ اس ٹائم پہ کیا پڑھیں، اس ٹائم پہ کون سا وظیفہ کریں۔ سمجھ لیں کہ یہ ان دنوں کا وظیفہ ہے، آپ نے دن رات یہ پڑھنا ہے، جتنا بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی گویا زبان پر ہر وقت یہ تکبیرات جاری رکھیں۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے، کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہ گزرے جو تکبیرات کے بغیر۔ آپ گاڑی چلاتے چلاتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کاموں پہ پڑھ سکتے ہیں، تو ہر جاب، ہر بزنس پہ یہ تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ان تکبیرات کو لگا دیں، چاہے ہلکی آواز میں لگائیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار یاد دہانی ہو جائے گی۔ دوسرا، ہم کون سا کام کر سکتے ہیں جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص عمل ان دنوں میں دیکھتے ہیں۔ ابو داود کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو دوسرا کام ہمیں روزہ رکھنے کا کرنا ہے۔ جو خواتین اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور اپنے قضا روزوں کی نیت کر سکتی ہیں۔ آپ اگر پورے 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پیر اور جمعرات کا اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیجئے،
याद रखिएगा ये दिन अफजल अय्याम दुनिया, दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन। तो इनको अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से जाया ना कर बैठिएगा। इन दिनों में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत भी करें। अगर आप कर सकते हैं तो इस अशरे में कुरान करीम खत्म कर सकते हैं। इसी तरह दुआएं खूब खूब मांगिए और खास तौर पे एक दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह हमें आग से बचा लेना। और जिक्र तो मैं आपको बता चुकी हूं, तकबीरात का जिक्र है। आज के लिए इतना ही काफी है। अब खुशी खुशी शौक के साथ अपने रब को अपनी नेकियां दिखाइए और इंशाअल्लाह ताला कल फिर इसी वक्त मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह और अपने इस अशरे को सजा सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله